الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ابھی ہم نے تقدیمی کلمات کے اندر اپنے محترم بھائی الاخ شیخ محمد عامر حافظہ اللہ سے جو انتہائی ملخصاً گفتگو سنی ہے، بڑی مختصر، اس میں یہی ہے کہ دین اسلام کا نقطہ آغاز عقیدہ توحید ہے۔ یہ نقطہ آغاز ہے اور انسان کی زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار اسی عقیدہ توحید پر ہے۔ اگر عقیدے کی معرفت ہے، عقیدے کا علم ہے اور عقیدے کے اندر کوئی جھول نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے، تو پھر یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی قبولیت کی امید رکھ سکتا ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ کسی بھی عمل کی قبولیت کی امید ہی نہ رکھے۔ دین اسلام کی اساس یہی وجہ ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف روانہ کیا تو حکم ان کو کیا دیا؟ فرمایا کہ ادعوہم الی ان یوحدوا اللہ، اہل یمن کو سب سے پہلی دعوت جو دینی ہے وہ توحید کی دینی ہے۔ ان اول ما تدعوہم الیہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلی دعوت توحید کی دینی ہے۔ فإنہم اطاعوک لذالک، اگر وہ توحید کو قبول کر لیں، توحید کو مان لیں، شرط ہے فإنہم اطاعوک لذالک، اگر توحید کو مان لیں تو فأعلمہم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، تو پھر ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں،
نماز کی تعلیم دینی ہے کب؟ جب وہ عقیدہ توحید کو سمجھ لیں، مان لیں۔ زکوٰۃ کی تعلیم، جملہ عبادات کی تعلیم دینی ہے اگر وہ عقیدہ توحید کو مان لیں۔ اب یہ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 3 مختلف حقوق ہیں۔ ان تینوں حقوق کے اندر اللہ کو اکیلا جاننا، میں کوشش کروں گا کہ بڑے آسان سہل الفاظ کے اندر عقیدہ توحید کے مسئلے کو واضح کروں۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے 3 مختلف حقوق ہیں۔ ان تینوں حقوق کے اندر اللہ کو اکیلا جاننا اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی امتی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ یہ 3 حقوق کون سے ہیں؟ پہلا حق جو ہے وہ ہے حقوق الملک، جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ حقوق ملک، حقوق ملک کا معنی یہ ہے اس پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ سب اللہ کی ملک ہے۔ آسمان، زمین، ان کی مخلوق، پوری مخلوق، پوری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے۔ یہ اسی ایک اللہ کی ملک ہے، اور اپنی مخلوق کو روزی بھی وہی دیتا ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے، کھلاتا وہی ہے، پلاتا وہی ہے۔ یہ حقوق ملک ہے۔ نہ آسمان کی تخلیق میں، نہ زمین کی تخلیق میں، کسی اور کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور ان کو روزی دینے میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ حقوق ملک، توحید ربوبیت۔ عقیدہ توحید کے اس باب کے اندر دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں یا تھے، ان میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں وہ سب متفق ہیں، سب متفق ہیں، اس نقطے میں کوئی اختلاف نہیں۔ مشرکین جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے یا مانتے ہیں، یہود و نصارہ جو بھی اللہ کو مانتے ہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور ان کو روزی دینے والا بھی اللہ ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں گے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمینوں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ، یہ سب کہیں گے، ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اللہ کی ذات نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ ایک اللہ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق تھا۔ میں ضمناً یہاں ایک نقطہ عرض کر دوں، عام طور پر بعض حلقوں میں قرآن کریم کی وہ آیات جن کا تعلق اسی باب سے ہے، حقوق ملک سے، توحید ربوبیت سے، اس طرح کی آیات کو کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اور بس یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس توحید موجود ہے، اور دعویٰ کیا جاتا ہے، گھمنڈ کیا جاتا ہے، جبکہ میں نے آپ کو بتا دیا توحید ربوبیت کے اندر مشرکین کے سردار ابو جہل کا بھی یہی عقیدہ تھا
کہ آسمانوں زمینوں پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، روزی دینے والا بھی وہی ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ آگے چلیں، یہ ضمناً باتیں ہیں، اصل جو عنوان ہے اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ دوسرا حق کیا ہے؟ وہ ہے حقوق العبادہ۔ پہلا تھا حقوق الملک، اب یہ ہے حقوق العبادہ، جس کو توحید الوہیت کہتے ہیں، کہ عبادت کی جتنی اقسام ہیں، قولی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت، جانی عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، عبادت کی جتنی بھی انواع ہیں، یہ سب عبادت کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ خالق کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ توحید کے اس باب میں دور جہلیت میں بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، اسلام نے آ کے اس بگاڑ کا خاتمہ کیا، لیکن شیطان، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان دشمن ہے، اس نے پھر اس امت کے اندر بھی ان خطرناک جراثیم کو داخل کر دیا ہے، اور پھر وہ بگاڑ کا نقشہ پھر اس امت کے اندر نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ کیا بگاڑ تھا؟ توحید الوہیت کے اندر، حقوق العبادہ کے اندر کیا بگاڑ تھا؟ بگاڑ یہ تھا کہ اللہ کو ماننے والے وہ معبود تو اللہ کو سمجھتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے کچھ کا انتخاب کیا ہوا تھا، اور ان کا ذہن یہ تھا یہ اللہ کی پیاری مخلوق ہے، یہ اللہ کی پیاری مخلوق ہے، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اگر ان کو راضی کر لیا، ان کو خوش کر دیا، ان کے آگے جھک گئے، یہ راضی ہو گئے تو سمجھو کہ اللہ راضی ہو گیا۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہم میں بڑی خامیاں ہیں، براہ راست ہو سکتا ہے ہماری بات کی طرف اللہ توجہ نہ دے، اللہ نہ سنے، اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ قبول نہ کرے، تو ہم یوں کرتے ہیں ہمارا معاملہ ان کے آگے اور ان کا معاملہ اللہ کے آگے۔ یہ ایک بگاڑ تھا۔ نتیجتاً کچھ لوگوں نے سورج کا انتخاب کیا ہوا تھا، اور سورج کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑے تھے، قیام کر رہے تھے، رکوع میں تھے، سجدے میں تھے، کہ یہ سورج اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ آج تک سورج نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ایک دن بھی کوتاہی نہیں کی، ایک دن بھی غیر حاضری نہیں کی، ایک دن بھی اپنے معاملے میں سستی نہیں کی۔ سورج کے آگے کھڑے ہوئے، کوئی چاند کے آگے، کوئی ستاروں کے آگے جھکے ہوئے، کوئی آگ کے آگے۔ کچھ لوگ انہوں نے انتخاب کیا کہ اللہ کی مخلوق میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سب سے مقدس ہستیاں ہیں، اب وہ تو نہ رہے، وہ تو چلے گئے، اب انہوں نے ان کی قبروں کا انتخاب کیا اور وہی سجدے میں گر گئے۔ کچھ ہستیوں نے، کچھ قوموں نے کیا کیا؟ اللہ کے نیک بندوں کے مجسمے بنا لیے، مجسمے بنا لیے، بت بنا لیے، اور ان کے آگے کھڑے ہو گئے۔ عقیدہ کیا ہے؟ ان سب کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے ان کا عقیدہ بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے۔ ما نعبدہم، قرآن کہتا ہے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، سورج کی عبادت ہم نہیں کرتے، چاند کی ہم عبادت نہیں کرتے،
یہ آگ معبود نہیں ہے، یہ قبریں معبود نہیں ہے، یہ بت معبود نہیں ہے، تو پھر جھکے ہوئے کیوں ہو؟ ہاتھ کیوں تم نے پھیلائے ہوئے ہیں؟ ان سے مانگتے کیوں ہو؟ کہتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، نیک ہیں، اللہ ان سے راضی رہا، ان کی بڑی قربانیاں، بڑی محنتیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ عقیدہ توحید کے اس باب کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور کھلے لفظوں میں اس بگاڑ کا خاتمہ کیا کہ تم نے یہ کیا سمجھا؟ تم نے اللہ کو دنیا کا بادشاہ بنا لیا کہ اس کے بیٹے کو راضی کر لیں گے تو بادشاہ خوش ہو جائے گا، اس کے چھوٹے بھائی کی خوشامد کریں گے بڑا بھائی راضی ہو جائے گا۔ تم نے اللہ کو کیا سمجھا؟ دنیا کے حکمرانوں کی طرح جو ہر ایک کی نہیں سنتے، ہر ایک کو اپنے قریب نہیں لاتے، ہر ایک کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ان حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے وزراء کا انتخاب کیا جاتا ہے، مشیروں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اللہ، تم نے اللہ کے بارے کیا گندی سوچ بنا لی؟ اللہ ظالم ہے؟ نہیں، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک ہی سنتا ہے، ہر ایک کی قبول بھی کرتا ہے، وہ با اختیار ذات ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ جب بھی بندہ اللہ کو پکارے، اللہ کے آگے گر گڑائے، ہاتھ پھیلائے، اللہ سنتا ہے، ہر ایک ہی سنتا ہے۔ لہذا یہ ترتیب کہ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، او لوگوں، اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں مت پیش کرو، بادشاہوں کی مثالیں، حکمرانوں کی مثالیں، وڈیروں کی مثالیں، نہیں، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے اس طرح مثالیں پیش نہ کرو۔ اس لیے مانگو تو براہ راست ایک اللہ سے مانگو۔ ہاتھ تمہارے اٹھے تو ایک اللہ کے آگے، قیام ایک اللہ کے لیے، رکوع ایک اللہ کے لیے، سجدہ ایک اللہ کے لیے، درمیان میں کوئی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، درمیان میں تیسرے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ براہ راست ہر ایک کی سنتا ہے۔ دین اسلام نے اس بگاڑ کا خاتمہ کیا، لیکن لعنت ہو شیطان پر، اس نے پھر یہ جراثیم آج اس امت کے بعض لوگوں میں داخل کر دی ہے۔ جو جراثیم تھے وہ لوگ بھی انبیاء کی قبروں کو معبود بنا کر عبادت نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے تو لعنت بھیجی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، لعنت ہو یہود پر، نصارہ پر، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اسلام نے آ کر منع کر دیا، نہیں، سجدہ کرو گے تو ایک اللہ کی آگے۔ سفر سے صحابہ آئے اور آ کر عرض کی، ہم نے وہاں دیکھا کہ رعایا بادشاہوں کو سجدہ کرتی ہے، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا جائز ہوتا، سجدہ جائز ہوتا، لَأَمَرْتُ امْرَأَةً أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ خامد کے آگے سجدہ کرے، لیکن کوئی سجدہ نہیں۔ لیکن آج میرے بھائی، میرے دوستو، عقیدہ توحید کے اس باب کے اندر آج پھر خامیاں نظر آتی ہیں، پھر وہی سجدے شروع ہو گئے، پھر وہی واسطے شروع ہو گئے، پھر وہی درمیان کے اندر شخصیات کو لایا جا رہا ہے اور ان کے ہیلے وسیلے سے اللہ کے آگے درخواستیں کی جا رہی ہیں۔ اس باب کے اندر ایک اور خطرناک خامی تھی۔ وہ خامی کیا تھی کہ لوگوں نے اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی بجائے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی بجائے، اپنے علاقے کے مولویوں کو، پیروں کو حرف آخر بنا لیا تھا۔ یہ بھی ایک خامی تھی اس باب کے اندر۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ،
اپنے وڈیروں کو، علماء کو، مفتیوں کو، پیروں کو انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ ایک صحابی ہیں جو عیسائیت سے اسلام میں داخل ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے قرآن کریم کی آیت سنی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے احبار کو، رہبان کو، پادریوں کو، مولویوں کو، پیروں کو رب بنا لیا تھا، تو اس صحابی نے اس آیت کا انکار نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ آیت اپنی جگہ پر سچی ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے، میں تفصیل چاہتا ہوں، وضاحت چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نصرانیت سے نکل کر آیا ہوں۔ لسنا نعبدہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے علماء کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا۔ صحابی نے عرض کی لسنا نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، رب تو وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ میں اس آیت کا انکار نہیں کرتا، لیکن مجھے سمجھائیے، اس لیے کہ میں وہیں سے آیا ہوں، اور ہم نے کبھی بھی اپنے امام کو رب نہیں بنایا تھا۔ قربان جائیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے عدی، یہ بتاؤ، جب تمہارا کوئی مولوی، تمہارا کوئی امام، مفتی کسی چیز کے بارے کہہ دیتا یہ حلال ہے، تم اس کو کیا سمجھتے تھے؟ حلال سمجھتے تھے۔ جب وہ کسی چیز کے بارے کہہ دیتا یہ حرام ہے، تم کیا سمجھتے تھے؟ ہم حرام سمجھتے تھے۔ فرمایا یہی رب بنانا ہے، اس لیے کہ ان الحکم الا للہ، حکم ایک اللہ کا ہے، اللہ کی مخلوق پر خالق کا حکم چلے گا۔ مولوی نے کہا یہ حلال ہے، یہ مولوی کا حکم تم نے مانا، مولوی سے تم نے پوچھا تھا کہ تم نے جو حلال کہا ہے اس کے حلال ہونے کا ذکر کہاں ہے؟ مولوی سے پوچھنا تھا نا کہ آپ نے کہا یہ چیز حرام ہے، یہ تو نے کہا نا، اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے؟ یہ تو تیرا کہنا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ تو تیرا کہنا ہے کہ یہ حرام ہے۔ مولوی کے کہنے کو تم نے مان لیا، مولوی سے تم نے دلیل نہ مانگی، حوالہ نہ مانگا، بس ان کے قول کو، ان کی رائے کو، ان کے فتوے کو تم نے حرف آخر بنا لیا۔ یہی تو رب سمجھنا ہے، اس لیے کہ ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلتا ہے؟ ایک اللہ کا چلتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک دن نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور ہمیں سن لو، من اکل الثوم والبصل فلا یقربن مصلانا وفی روایت فلا یقربن مسجدنا، کہ جو شخص کچا پیاز، کچا لہسن کھا کر آئے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ جو کچا پیاز کھا کر آئے، کچا لہسن کھا کر آئے، کھانا ہے تو اس کو مار دے، اس کو پکائے، اس کی بو ختم ہو جائے، ورنہ ہماری مسجد کے قریب نہ جائے۔ اب جب بار بار نبی علیہ السلام نے اس مسئلے پر زور دیا تو صحابہ کرام نے عرض کی افلا تحرمہما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنی وعید ہے، اتنی وعید ہے، اتنی سختی ہے کہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا، تو آپ کچے پیاز اور کچے لہسن کی حرمت کا اعلان کر دیں، آپ اعلان ہی کر دیں کہ کچا پیاز آج کے بعد حرام ہے، کچا لہسن کھانا حرام ہے۔ جب حرمت کا اعلان ہوگا تو کوئی نہیں کھائے گا، اگر اعلان نہیں ہوگا تو حلال چیز ہے، کھاتے رہیں گے، اچانک خیال آئے گا اوہ مسجد جانا ہے، آپ ان کی حرمت کا اعلان کر دیں۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یا ایھا الناس لیس لی تحریم ما احلہ اللہ، او لوگو، حلال و حرام کا اختیار میرے پاس نہیں، میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اگر میں کسی چیز کی حرمت کا اعلان کرتا ہوں تو یہ میرا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں کسی کی حلت کا اعلان کرتا ہوں، یہ میری رائے نہیں ہوتی، یہ میرا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اللہ کی وحی کی اتباع کرتا ہوں،
مجھے خود کوئی اختیار نہیں جائز کو نجائز کرنا، نجائز کو جائز کرنا، حلال کو حرام، حرام کو حلال۔ میں تو خود اللہ کی وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ حضرات میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حلت و حرمت کا اختیار نہیں تو اس امت میں وہ کون انسان ہے جس کو حلت اور حرمت کا اختیار ہو؟ کوئی نہیں۔ ہاں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ جو کچھ فرمائیں گے آپ سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، جو بات دلیل کی تھی آپ سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، آپ سے حوالہ نہیں مانگا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا فرمان خود دلیل ہے، آپ کا عمل خود دلیل ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام مجسمہ وحی ہے، مجسمہ وحی ہے۔ وحی کے علاوہ میرے پیغمبر گفتگو نہیں کرتے، چاہے قرآن کی شکل میں ہو چاہے حدیث کی شکل میں ہو۔ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ جاؤ یہودیوں کی بستی کی طرف جاؤ اور یہ جو درخت ہیں ان درختوں کو کاٹ کے رکھ دو، ان جھاڑیوں کو کھیڑ کے رکھ دو۔ صرف ایک سائڈ نبی علیہ السلام نے بتائی کہ اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام گئے اور نبی علیہ السلام کے حکم پر، حکم حدیث پر، فرمان محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم ان درختوں کو کاٹ دیا، جھاڑیوں کو کھیڑ کے رکھ دیا۔ جس سائڈ کے چھوڑنے کا حکم دیا تھا اسے چھوڑ دیا گیا۔ درخت کٹ گئے، درخت کٹ گئے، جھاڑیاں کھیڑ کے رکھ دی گئی۔ یہودیوں نے شور مچایا، دیکھو اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم امن کی دعوت لے کر آیا ہے اور درختوں کو کاٹ کر فساد فی الارض برپا کر دیا ہے، جو چاہے کر لے، جو من میں آئے کر لے۔ ساتھیوں سے کہہ دیا کاٹ دو، درخت کٹوا دیے، جھاڑیاں اکھیڑ کے رکھ دی۔ یہ چیخو پکار ہوئی، آوازہ ہوا۔ کب؟ جب درخت کٹ چکے۔ جب یہ شور اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کر دیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، او صحابہ کی جماعت، جن درختوں کو تم نے کاٹا ہے ان کے کاٹنے کا حکم میں نے دیا تھا، ان کے کاٹنے کا حکم میں نے دیا تھا۔ جن جھاڑیوں کو تم نے اکھیڑا ہے ان کے اکھیڑ دینے کا حکم میں نے دیا تھا، جن کو تم نے چھوڑا ہے ان کے چھوڑنے کا حکم بھی میں نے دیا تھا۔ اگر اللہ کا حکم صرف قرآن میں ہے تو 30 پاروں میں سے ہمیں وہ صورت بتائی جائے، وہ آیت بتائی جائے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان درختوں کے کاٹنے کا حکم دیا ہو، کیونکہ یہ تو آیت نازل ہوئی بعد میں اور صیغہ بھی ماضی کا ہے۔ ما قطعتم، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جن درختوں کو تم نے کاٹا، جن درختوں کو تم نے کاٹا، جن جھاڑیوں کو تم نے چھوڑا، ان کے کاٹنے کا حکم بھی میں نے دیا تھا، ان کے چھوڑنے کا حکم بھی میں نے دیا تھا۔ اللہ کا حکم اگر صرف قرآن میں ہے تو آیت دکھ لیں، اگر نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا قرآن بھی اللہ کا حکم ہے اور پیغمبر کی حدیث بھی اللہ کا حکم ہے۔ ان دونوں میں فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے کہ قرآن حکم اللہ کا ہے اور کلام بھی اللہ کی ہے، حدیث حکم اللہ کا ہے اور کلام محمد رسول اللہ کی ہے۔ فرق اتنا ہے، اس کے لیے بے انتہا دلائل ہے۔ صحیح مسلم اٹھائیں، صحیح مسلم اٹھائیں، ایک یہودی آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ سوالات ہیں اور میرے سوالوں کا جواب سوائے نبی کے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ہاں ایسا شخص جس کو حد درجہ نبوت کی صحبت حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں جواب ہو، ورنہ نبی کے علاوہ میرے سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ میرے سوالوں کا جواب دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، تیرے کیا سوالات ہیں؟ اس نے ایک سوال کیا، نبی علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، نبی علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس نے تیسرا سوال کیا، آپ جواب دیتے رہے۔ وہ سارے سوال صحیح مسلم میں موجود ہیں اور نبی علیہ السلام کے جواب موجود ہیں۔ جب سوالات کا سلسلہ ختم ہو گیا،
نبی علیہ السلام جواب دے چکے. وہ یہودی آخر میں کہتا ہے لقد صدقتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سارے جواب صحیح دیے، سارے جواب صحیح دیے. وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. یہ کہہ کر یہودی چلا گیا. یہودی کے جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا إِنَّهُ قَدْ سَأَلَنِي عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي وَمَا لِيَ لِي بِعِلْمٍ حَتَّى أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ. ساتھیو، آج اس یہودی نے مجھ سے جتنے بھی سوال کیے تھے مجھے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں آتا تھا. اس نے جتنے بھی سوال کیے مجھے کسی ایک سوال کا جواب نہیں آتا تھا. پھر کیا بنا؟ فرمایا کہ یہودی سوال کرتا رہا، اسی وقت اللہ مجھے جواب دیتا رہا. یہ اللہ کے بتائے ہوئے جواب کہاں ہیں؟ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے. یہودیوں کا عالم عبداللہ بن سلام آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس اور سوالات کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے جواب دے دیے اور بعد میں فرمایا عبداللہ جو تو نے سوال کیے ہیں اتانی جبریل آنفا فاخبر بہن، ابھی ابھی جبریل آیا تھا اور ان سوالوں کے جواب جبریل لے کر آیا تھا. میرے دوستو، میرے بھائیو، قرآن اللہ کا فیصلہ اور حدیث اللہ کا فیصلہ. یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام جب بھی کوئی حکم دے، جب بھی کوئی فیصلہ سنائے، وہ آپ کا حکم نہیں ہوتا، وہ آپ کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. قربان جائیں وہ پیغمبر جن کی زندگی کے مکمل فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، اللہ کی وحی سے ہوتے ہیں. ایک رات نبی علیہ السلام آدھی رات کو بستر سے اٹھے، دروازہ کھولا، پھر دروازے کو لاک کیا اور باہر چلے گئے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے باری میری تھی، میرے دل میں خیال آیا کہ باری میری ہے اور نبی علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں حفصہ کے گھر تو نہیں جا رہے، کہیں صفیہ کے گھر تو نہیں جا رہے، کہیں زینب کے گھر تو نہیں جا رہے، ام سلمہ کے گھر تو نہیں جا رہے. اٹھی، میں بھی اٹھی، دروازے کو کھولا اور دیکھا نبی علیہ السلام جا رہے ہیں. میں نے فاصلہ دے کر، وقفہ دے کر نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام کسی بیوی کے گھر نہیں گئے بلکہ سیدھا بقیع غرقد قبرستان چلے گئے اور وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے. جب پلٹے میرے دل میں خیال آیا میں نے کیا سوچا تھا اور اللہ کے حبیب کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ پلٹے میں بھی پلٹی اور میں تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے بستر پہ سو گئی تاکہ نبی علیہ السلام کو پتہ نہ چلے. نبی علیہ السلام آگے میرے ساتھ سوئے، میرے سینے پر ہاتھ رکھا. سینے کی دھڑکن تیز تھی، دل کی دھڑکن تیز تھی. نبی علیہ السلام فرماتے مالک یا عائشہ، عائشہ کیا مسئلہ ہے؟ تیرا سانس پھولا ہوا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہے، کیا معاملہ ہے؟ بتا دے. اگر تو نہیں بتائے گی تو میرا رب بتا دے گا. بتا دے کیا معاملہ ہے. میں نے پوری بات بتا دی، میں نے پوری بات بتا دی. اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ معاملہ یہ نہیں تھا، اصل میں جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے آواز دی، باہر آئے، مجھے شرم آتی ہے، اندر ام المؤمنین سیدہ عائشہ سوئی ہوئی ہیں، باہر سے آواز دی، میں باہر چلا گیا. میں نے کہا میں آ رہا ہوں. یہاں رک کر صحابہ کے ایمان پر غور کریں. سیدہ عائشہ نے یہ نہیں کہا جبریل نے آواز دی، آپ نے سن لی اور میں کیوں نہ سن سکی. یہ بھی نہیں کہا چلو جبریل فرشتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ فرشتے کی آواز کو ہر ایک نہ سن سکے، لیکن آپ نے فرشتے کو جواب دیا کہ میں آ رہا ہوں. آپ تو میرے قریب تھے، میں نے آپ کی بات نہیں سنی، جبریل نے سن لی. نہیں، ایمان یہی ہے، میں نے نہ سنا، میرا سننا دلیل نہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے تو ایمان لے کر آ گئے. ایسا ایمان پیدا کرو. باہر گیا، اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو کہ آپ جائیں اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کریں. پوری بات بتائی. اس کے بعد نبی علیہ السلام آخر میں فرماتے ہیں اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ. عائشہ تیرا کیا خیال ہے تیرا رب تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟ کون جانے والے کون ہیں؟ نبی علیہ السلام. لیکن فرمایا کہ اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ. عائشہ کیا تیرے ساتھ تیرا رب زیادتی کرے گا؟ رب تو نہیں کیا، زیادتی کیوں؟ مانا یہ میرے پیغمبر کی رات کی باریاں بھی تقسیم ہوتی ہیں تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. میرے پیغمبر کا فرمان اللہ کا فرمان ہے. ہاں نبی علیہ السلام کے بعد
اس امت میں نہ کوئی صحابی ایسا ہے، نہ تابعی، نہ امام، نہ محدث، نہ فقیہ کہ جو فیصلہ دے، جو آرڈیننس سنائے، جو رائے دے، جو فتویٰ دے اور اس سے دلیل نہ مانگی جائے۔ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی ایک بگاڑ تھی کہ حکم اللہ کا تھا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے تھا، چاہے علماء ہوں، حکمران ہوں، جب بھی وہ کوئی حکم دیتے امت کو چاہیے تھا، رعایت کو چاہیے تھا، عوام کو چاہیے تھا اس سے وہ دلیل مانگتے، حوالہ مانگتے۔ لیکن بگاڑ پیدا ہو گیا، ایک وقت آ گیا علماء نے جو کچھ کہا یہ بزرگ کو غلط کہہ سکتے ہیں، علماء کو غلط بات کہہ سکتے ہیں۔ اسلام نے آ کر اس بگاڑ کا خاتمہ کر دیا کہ نہیں، ان الحکم الا للہ، حکم ایک اللہ کا چلے گا۔ لیکن حضرات شیطان کا ستیہ ناش ہو، پھر اس بگاڑ کو اس امت کے اندر اس نے شامل کر دیا ہے۔ آج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کی ایک بہت بڑی جماعت کے اندر، بہت بڑے حلقے کے اندر پھر یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے، شخصیات کو تقسیم کر لیا گیا ہے، ہر محلے اور ہر علاقے کا دین آج جدا ہو چکا ہے۔ آج کفر کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں، آج ہندو اور سکھوں کے مقابلے میں آپ کون سا عقیدہ پیش کریں گے، کون سی دعوت پیش کریں گے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں تم پہلے ایک تو ہو جاؤ، ایک ہی چیز کے بارے ایک مسلمان کہتا ہے یہ حلال ہے، اسی کے بارے دوسرا مسلمان کہتا ہے حرام ہے۔ کیوں یہ بگاڑ ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں کہ یہ چیز حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، مکروہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں ہوں گی؟ یہ متضاد چیزیں قرآن و حدیث میں نہیں ہیں، تو پھر یہ بگاڑ کہاں سے آیا؟ جب سے اس امت نے یہ ذہن بنا لیا بزرگوں کے آگے بحث نہ کرو، بزرگوں سے حوالے نہ مانگو، دلائل نہ مانگو، وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، چھوٹوں سے بات مانگی پوچھی جاتی ہے، بڑوں سے حوالہ نہیں مانگا جا سکتا، یہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں ہیں۔ کس نے کہا کہ چھوٹا بڑے سے، بڑا چھوٹے سے؟ نہیں، یہ بگاڑ آج پیدا ہو چکا۔ اس بگاڑ کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت تقسیم ہو چکی ہے، عقیدے کے میدان میں، عمل کے میدان میں، نماز روزہ حج زکات کے میدان میں یہ امت تقسیم ہو چکی ہے۔ اس تقسیم کو جمع میں بدلنا ہے تو پھر اس بیماری کا خاتمہ کرنا ہوگا کہ کہنے والا کوئی بھی ہو، وقت کا امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، وہ واجب الاحترام ہے، واجب الادب ہے، واجب العزت ہے، واجب التعظیم ہے، واجب التکریم ہے، لیکن جو بھی بات کہے گا احترام کے دائرے میں رہ کر اس سے حوالہ مانگا جائے گا، اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ یہ بات آپ نے کہی، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بگاڑ تھا عبادت کے حوالے سے۔ مولوی جو کچھ کہہ دیتے یہ عبادت ہے، عبادت ہے، یہ اجر کا کام ہے، اجر کا کام ہے۔ ایک تیسری حقوق العبادہ توحید الوہیت کے میدان میں ایک تیسری خطرناک بیماری تھی، وہ کیا؟ اللہ کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے تھی، بالکل اللہ کے برابر اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس بیماری کو بھی اللہ نے قرآن کریم پیش کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ حالانکہ جو خالق کے ساتھ محبت کا معیار ہے وہ محبت مخلوق کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے مخلوق کے ساتھ بھی شخصیات کا انتخاب کیا، ان سے وہی محبت جو محبت اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، عیسیٰ کے ساتھ وہی محبت جس محبت کا حق اللہ رکھتا ہے، عزیر پیغمبر کے ساتھ محبت جو حق اللہ کا تھا۔ یہ بھی ایک خطرناک بیماری ہو گئی، اسلام نے آ کر اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ خبردار، جس محبت کا حق اللہ رکھتا ہے وہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اگر وہی معیار مخلوق کے لیے ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ حضرات پھر یہ فتنہ، یہ بگاڑ شیطان نے اس امت کے اندر پھر داخل کر دیا ہے۔ پھر ایک وقت ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ آج بھی محبت کا وہی معیار ہے جو اللہ کے ساتھ محبت کا معیار ہے۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کو بیت اللہ کی زیارت سے بہتر سمجھتے ہیں، ملیں گے۔ میں دلائل کی دنیا میں گفتگو کرنے کا بھی عادی ہوں اور سننے کا بھی عادی ہوں، سائڈ پر کوئی بات نہیں ہوگی،
آج لوگ ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ مدینہ طیبہ کی فلائٹ ملے، ہم براہ راست جائیں، بیت اللہ نہ بلکہ نبی علیہ السلام کی قبر کی جا کے زیارت کریں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں، برتری دیتے ہیں، کس سے؟ بیت اللہ کے مقابلے میں۔ آج یہ ہے سستا کہ نہیں؟ آج یہ بگاڑ ہے کہ نہیں؟ آج اگر کوئی معاملہ ہو جائے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، اگر آپ کہیں کہ قسم اٹھائیں ورنہ میں یقین نہیں کروں گا سچی ہے یا جھوٹی ہے، فوراً اللہ کی قسم اٹھا دے گا، کہے گا اللہ کی قسم۔ اگر آپ اس کو پابند کریں کہ میں آپ کی بات کو مانوں گا لیکن غوث پاک کی قسم اٹھائیں، تو سوچ میں پڑ جائے گا کہ قسم اٹھانی ہے غوث پاک کی، اگر سچی ہے تو اٹھاؤں، جھوٹی ہے تو نہ اٹھاؤں ورنہ مارا جاؤں گا۔ آپ بتائیں، اللہ کی قسم کے حوالے سے اس کے ہاں کوئی فکر نہیں، غیر اللہ کی قسم جو کہ شرک ہے، کفر ہے، وہاں سوچ میں پڑ جائے گا۔ آج ایک گداگر، ایک منگتا بھکیاری اگر آئے، اللہ کے نام پر آتے ہی درخواست کرے، سوال کرے، دل چاہے دے دیا، دل چاہے نہ دیا، لیکن اگر وہ آواز لگے، بھکیاری آواز لے، غوث پاک کا صدقہ، تو ہر بندہ چاہتا ہے کوشش کر کے جیب میں سے کچھ دے۔ غوث پاک کا اس نے حوالہ دے دیا، اب تو کچھ دینا پڑے گا۔ میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں، بہت پہلے کی بات ہے، چند دوستوں کے ساتھ ایک دن کراچی کے ایک علاقے سے میں گزر رہا تھا، 2-3 میرے ساتھ ساتھی تھے، قربانی کے دن قریب تھے، آگے اچانک ہم نے دیکھا ایک بچڑا، ایک بچڑی بندھی ہوئی ہے، گائے بندھی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت۔ ان دنوں میں جانور ہوتے ہیں اور ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ جانور دیکھیں۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑ گیا، رک کر میں نے اس گائے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ آن کی آن میں ایک وہاں سے آدمی آیا، گائے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، سر پر ہاتھ پھیرنے لگیا۔ میں نے یقین کر لیا یہ مالک ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ جانور آپ کا ہے؟ جی ہاں میرا ہے، قربانی کے لیے لیا ہے۔ اس نے اللہ کی قسم کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت اس سال میری مالی پوزیشن مضبوط نہیں ہے، میں کرائسس میں ہوں، کچھ مسائل کی زد میں ہوں، اس سال قربانی نہیں کروں گا، یہ میں نے جانور پالا ہے 11ویں شریف کے لیے۔ اب آپ بتائیں، والذین آمنوا اشد حب اللہ، ایمان والوں کا تو انداز یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ بتائیں، اللہ کا حکم جو ہے، جو اللہ کا حکم ہے قربانی کا، وہ چھوٹ جائے، اس کی فکر نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایسا ناممکن ہے 11ویں شریف کا جانور 11ویں شریف نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بگاڑ اس امت کے اندر دوبارہ آ گیا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، نہیں، اس بگاڑ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے توحید الوہیت، حقوق عبادہ۔ اب تیسرا اہم ترین جو حق ہے، جو آج کا میرا ٹاپک ہے، جس پر تفصیلی گفتگو کرنی ہے، اس میں بعض جملے ہو سکتا ہے ثقیل ہوں، لیکن میری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ مشکل سے مشکل چیز کو آسان لفظوں میں، تاکہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں عقیدے کی پہچان کر کے جائیں، آسان جملوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ وہ ہے حقوق الاسماء والصفات۔ حقوق الاسماء والصفات، توحید اسماء والصفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی اچھی اچھی صفات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اب آئیے سنیے، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو پکارو، اللہ کو آواز دو، اللہ سے مانگو، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات، اللہ کی ذات کے معاملے میں، اللہ کی صفات کے معاملے میں۔ سب سے پہلا سوال، جس طرح آپ نے سنا کہ دین اسلام کا نقطہ آغاز توحید ہے، توحید کا نقطہ آغاز، توحید کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ دین اسلام کا نقطہ آغاز توحید، اور توحید کا نقطہ آغاز کیا؟ کہ اللہ کہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری شریعت کے اندر پہلا سوال جو ہے وہ کیا ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ اس کی میرے پاس دلیل ہے، میں نے یہ بات ایسے نہیں کہہ دی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے نظر مانی ہے مجھے اللہ تعالیٰ اگر غلام دے دے گا, لونڈی دے دے گا, مومن مومنہ, میں اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں گا. میرے پاس لونڈی تو ہے, میرے پاس لونڈی آ گئی ہے, لیکن اس کے ایمان کا پتہ نہیں چل رہا کہ ایمان اس کے پاس ہے کہ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے پتہ نہیں چل رہا؟ اس شخص نے کہا کہ اس لیے میرے پاس جو لونڈی ہے وہ سن تو لیتی ہے لیکن بول نہیں سکتی, زبان میں لکنت ہے, ایک جملہ بھی ادا نہیں کر سکتی, سن لیتی ہے بول نہیں سکتی. جب بول نہیں سکتی مجھے کیسا پتہ چلے گا اس کے پاس ایمان ہے کہ نہیں؟ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ. وہ صحابی گئے اور لونڈی کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آ گئے. نبی علیہ السلام نے اس عورت سے, اس لونڈی سے کہا این اللہ, اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء, اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. اللہ اکبر کبیرہ. فاشارت الی السماء, اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ اوپر ہے. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا من انا, میں کون ہوں, میں کون ہوں؟ اس لونڈی نے پہلے آسمان کی طرف اشارہ کیا, پھر نبی علیہ السلام کی طرف, مانا انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے دوستوں میرے بھائیوں, یہ دو سوال ہیں, تیسرا کوئی سوال نہیں. عقیدہ توحید کے متعلق نبی علیہ السلام نے اس سے 10 سوال نہیں کیے, 20 سوال نہیں کیے, صرف ایک ہی سوال کیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اور اس کے بعد عقیدہ رسالت کے متعلق اس سے سوال کیا تو اس نے یہ جواب دیا. اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آتے کہا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ, اس کو آزاد کر دو, یہ مومنہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے عقیدہ توحید کا پہلا سوال یہی ہے. اگر کسی کی توحید کو چیک کرنا ہے, کسی امام, کسی مفتی, کسی خطیب, کسی پیر, کسی مولوی, کسی دیندار کے بھی عقیدہ توحید کو چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے یہی پوچھو کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے. اگر اس پہ پاس ہو جائے کہ اللہ اوپر ہے, کہاں ہے, اس کی وضاحت آ رہی ہے تو پھر وہ کامیاب ہے. اگر عقیدہ توحید کے پہلے سوال میں فیل ہو جائے وہ توحید میں فیل ہے. وہ لاکھوں دلائل دیتا رہے, توحید ربوبیت کی آیات اور احادیث پڑھ کے سناتا رہے, لیکن وہ توحید کے چیپٹر میں فیل ہے, دل ہے, ناکام ہے, اس کے پاس کوئی توحید نہیں. پہلا سوال یہی ہے کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے, اور اس کے لیے دلائل ہے. اور یہ عقیدہ فطری عقیدہ ہے. یہ عقیدہ, اس میں بگاڑ جو پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے, ہر جگہ اللہ ہے, آسمانوں میں اللہ ہے, زمینوں میں اللہ ہے, کوئی جگہ نہیں جہاں اللہ نہ ہو. میں اس کی وضاحت کروں گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ. اے اللہ تو مجھے کوئی ایسی دعا بتا, ایسے کلمات بتا جن کلمات کے ذریعے میں تجھے یاد کرتا رہوں, میں تجھ سے مانگتا رہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہا کر. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کل عبادک یقولون ھذا, یہ کلمات تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں, میں نے تو خاص درخواست کی ہے کہ کوئی خاص وظیفہ بتا, اس وظیفے کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں. اے اللہ کل عبادک یقولون ھذا, یہ لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرہن غیری, اے موسیٰ اگر یہ 7 آسمان اور 7 آسمان میں بسنے والے میرے علاوہ, کیا کہا؟ میرے علاوہ, والارضین السبع, اور یہ 7 زمینیں, جب زمینوں کی باری آئی میرے علاوہ نہیں کہا. جاؤ حدیث کی کتاب ابن حبان اٹھاؤ, علماء سے پوچھو آسمانوں کا معاملہ آیا تو کیا فرمایا؟ لو ان السماوات السبع وعامرہن
غیری، اگر یہ 7 آسمان اور 7 آسمان میں رہنے والے غیری میرے علاوہ، والارضین السبع، اور یہ 7 زمینیں، لیکن وہاں غیری نہیں کہا، فی کفتن، اگر یہ 7 آسمانوں کو، 7 آسمان کی مخلوقوں کو، یہ 7 زمینوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ لا الہ الا اللہ فی کفتن، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ جس پلڑے میں رکھا جائے گا وہ بھاری ہو جائے گا اور یہ ہلکا ہو جائے گا۔ اس حدیث پر آپ نے غور کیا؟ آسمانوں کا معاملہ آیا تو غیری، زمینوں کا معاملہ آیا تو غیری نہیں کہا، ہر جگہ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے بندو، یہ فطری عقیدہ ہے۔ آپ نے علماء سے سنا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی امت کو لے کر بارش کی دعا کی درخواست کے لیے جا رہے ہیں، بارش کے حوالے سے جا رہے تھے۔ راستے میں کیا دیکھا؟ رآ نملۃ مستلقیۃ علی ظہرہا قائمۃ بقوائمہا وہی تقول اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک۔ راستے میں سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی کو دیکھا جو چت لیٹی ہوئی ہے۔ رآ نملتن، آپ عرب میں رہتے ہیں، رآ نملتن مستلقیتن علی ظہرہا قائمتن بقوائمہا، چت لیٹی ہوئی ہے اور چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی ٹانگیں آسمان کی طرف کی ہوئی ہے۔ اس چیونٹی کو بھی پتا ہے کہ میرا خالق اور مالک اوپر ہے، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف کی ہوئی ہیں، اور کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک، اے اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، تیرے علاوہ کوئی پانی نہیں پلا سکتا، اے اللہ ہمیں پانی پلا دے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کا یہ انداز دیکھا، دعا سنی، قوم سے کیا کہا؟ ارجعوا فقد سقیتم لدعوت غیرکم، او واپس چلیں، دعا نہیں مانگنی۔ فرمایا کہ ہم سے پہلے اللہ کی ایک اور مخلوق دعا مانگ چکی ہے، اللہ ہمیں بارش ضرور دے دے گا۔ چیونٹی چت لیٹی ہوئی ہے، اس لیے کہ میرا خالق مالک اوپر ہے۔ غزوہ احزاب کو آپ جانتے ہیں، سنیے، غزوہ احزاب جس کو جنگ خندق کہتے ہیں، اس جنگ سے پہلے یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا تھا تیسری طاقت جو بھی آئے گی ہم مل کے مقابلہ کریں گے، اور اندر خانہ یہ یہودی بنو قریظہ کے یہودی مکہ کے کافروں کے ساتھ مل گئے اور کہا کہ جلدی آؤ، مسلمانوں پر چڑھائی کر دو، مدینہ کی اینٹ بجا کے رکھ دو، ان کو گھمنڈ ہے یہودی ہمارے ساتھ ہیں جبکہ اندر خانہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مکہ کے کافر چل پڑے، لڑائی کا ماجرا آپ جانتے ہیں، 20-21 دن کا معاملہ، اللہ نے کامیابی دی، ہوا چلا دی، پرکھے اڑ گئے، برباد ہو گئے، ناکام ہو گئے، مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام جو ہی مدینہ میں داخل ہوئے، اپنے گھر آئے اور نبی علیہ السلام نے جنگی لباس اتارا، بیٹھے ہوئے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا جلدی جنگی لباس اتار دیا، آپ کے ساتھ جنگ احزاب میں جو فرشتے شریک تھے ابھی تک وہ جنگی لباس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے آپ یہودیوں کی بستی بنو قریظہ کی طرف چلیں، جنہوں نے غداری کی ہے، آپ کے ساتھ وعدہ کیا، وعدہ شکنی کی، خلاف ورزی کی ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کو سزا دے کر آئے۔ اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، لمبی تقریر نہیں کی، ایک مختصر جملہ، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصلین صلاۃ العصر عند بنی قریظہ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں آج تم نے عصر کی نماز یہودیوں کی بستی بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ صحابہ پہنچ گئے، نبی علیہ السلام پہنچ گئے، یہودیوں نے کہا ہم تمہارے قائد لیڈر محمد کے فیصلے کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے متعلق تمہارا سعد بن معاذ جو فیصلہ دے گا ہم اس کو فیصلے کو مان لیں گے۔ اتفاق دیکھیے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ احزاب میں دشمن کا ایک تیر لگا تھا جو کہ گلے کے قریب لگا تھا اور رگ بہ پڑی تھی، خون بہتا رہا۔ نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دیا
تاکہ تیمارداری کے لیے آسانی ہو جائے۔ سعد بن معاذ خیمے میں پڑے ہوئے، خون بہ رہا ہے، اللہ کے آگے درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، اس وقت تک تو زندہ رکھ کہ میں بنو قریظہ کی یہودیوں کے انجام کو دیکھ لوں کہ غدار لوگوں کو کیا سزا دی جاتی ہے۔ یہ دعا کر کے فارغ ہوئے، خون بہتا ہوا اسی وقت رک گیا۔ اب یہودیوں نے کہا سعد بن معاذ جو فیصلہ دے گا ہم مان لیں گے۔ وہ سمجھتے تھے پرانے مراسم ہیں، تعلقات ہیں، کچھ نرمی اختیار کریں گے۔ اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، سیدنا سعد بن معاذ کو خیمے سے نکال کر گدھے پر بٹھا کر بنو قریظہ کی وادی کے اندر لایا گیا۔ اب آئے، اب نبی علیہ السلام فرماتے سعد یہ لوگ تیرے فیصلے کے منتظر رہے، فیصلہ سنا دیجئے۔ سعد بن معاذ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ یہ ہے، جو یہودی جوان بلوغت کو پہنچ چکے ہیں ان تمام کی گردنیں جدا کر رکھ دو، جو بلوغت کو نہیں پہنچے ان کو اور ان کی عورتوں کو اور بچیوں کو لونڈیاں بنا کر رکھ دو، یہ میرا فیصلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے سن کر کیا فرمایا؟ فرمایا لقد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق سبع سماوات، اے سعد جو تو نے زمین پر فیصلہ کیے ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کا لقد حکمت، جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، لقد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق سبع سماوات، تو نے وہ فیصلہ سنایا ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا، ایسا جو تو نے سنایا ہے۔ اس سے بھی پتا چلا اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ کے قرآن بتاتا ہے کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے معراج کی، آسمانوں پر گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، ہر جگہ پر اللہ کی ذات ہے، پیغمبر کا معراج پہ جانا یہ کس معنی میں؟ فرشتے اللہ کے احکام لے کر آتے ہیں اور یہاں سے نیک اعمال اللہ کی طرف اوپر جاتے ہیں، اس کا کیا معنی؟ آپ غور تو کریں۔ یہ گندا عقیدہ آج بھی اس امت میں پیدا ہو چکا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ کتنا اللہ کی بے ادبی ہے، کتنا اللہ کی گستاخی ہے۔ جب آپ نے کہا ہر جگہ تو کوئی جگہ نہ بچی، نعوذ باللہ، جہاں کچرے کے ڈھیر پھینکے جاتے ہیں اللہ ہے، اس لیے کہ ہر جگہ ہے۔ سارا دن یہ پوری مخلوق زمین پر چلتی رہتی ہے، یہ پاؤں کے نیچے نعوذ باللہ اللہ روتا جاتا ہے۔ ایک انسان ایک جگہ پر پیشاب کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ پیشاب اللہ پہ گر رہا ہے۔ ایک آدمی پخانہ کر رہا ہے، اگر یہ یہی عقیدہ ہے وہ پخانہ نعوذ باللہ اللہ پہ گر رہا ہے۔ گند کھانے، کچرے کے ڈھیر، یہ اللہ ہے؟ وہاں کتنا غلیظ عقیدہ ہے۔ نہیں، بائن للخلق، اللہ مخلوق سے جدا ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ الاستواء معلوم، اللہ کا استواء معلوم ہے، وہ کیفیتہ مجہول، کیفیت معلوم نہیں ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اللہ کے استواء کے کیفیت کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث میں آ گئی اس پر ایمان لاؤ کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، دلائل بے انتہا ہے، لیکن آگے بہت سارا سفر کرنا ہے۔ میں گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ دوستوں کو توجہ سے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں بہت سارے نکات بتانا آج چاہتا ہوں، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ پہلا نقطہ یہ ہے، اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ہر ڈھیر پہ اللہ نہیں ہے، اللہ مخلوق سے جدا ہے۔ ہاں، صفات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ صفات کے اعتبار سے یہی وجہ ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ اپنے بھائی کو لے کر جاؤ، اپنے بھائی ہارون کو لے کے جاؤ فرعون کے پاس، گھبرانا نہیں، لا تخافا، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کس طرح ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا، سنتا بھی رہوں گا اور دیکھتا بھی رہوں گا۔ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ جاؤ، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سنتا رہوں گا تمہاری اس کی گفتگو، دیکھتا رہوں گا تمہیں بھی ان کو
سب کو گھبرانا نہیں، تم جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ ہاں صفات کے لحاظ سے شارک سے زیادہ قریب ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام میرے گھر میں ہیں، اچانک ایک عورت آئی، اس کا نام خولہ ہے، سب کو رضی اللہ عنہا۔ خولہ آئی اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ گفتگو کرنے لگی۔ سید عائشہ فرماتی ہیں اتنا آہستہ اس نے گفتگو کی، اس کا ایک لفظ بھی میں نہ سن سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کی گفتگو کا انداز آہستہ تھا تو نبی علیہ السلام کا جواب بھی آہستہ تھا۔ یہ تو بعد میں بات کھلی، یہ تو بعد میں پتا چلا کہ اس کے خاوند نے اس کو کہہ دیا تھا انت علیہ کظہر امی، آج کے بعد تیری پیٹھ، تیرا وجود میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کا ہو۔ شروع اسلام میں جب خاوند اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا آج کے بعد تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے تو یہ زہار ہے، ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی تھی۔ اب یہ عورت آئی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام سے کہہ رہی ہے کہ دیکھیں تو صحیح، جوانی میری اس کے ساتھ گزر گئی، بڑھاپا شروع ہو گیا، اب اس نے ایک جملہ کہہ دیا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں، کوئی ترمیم چاہیے، کوئی نرمی چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام دو توق لفظ بتا رہے ہیں اے خولا، یہ اللہ کے قانون ہے، اللہ کے قانون کے اندر رائی کے دانے کے برابر کمی اور بیشی کا اختیار محمد نہیں رکھتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عائشہ کہتے ہیں مجھے کوئی پتا نہیں کیا بات ہوئی، آپ نے کیا جواب دیا، میں تو وہی کمرے میں ہوں، اچانک میں کیا دیکھتی ہوں کہ خولا جا رہی ہے۔ خولا نے دروازہ کھولا، باہر نکلی تھی کہ نبی علیہ السلام نے مجھے آواز دی عائشہ جلدی ہو، اس عورت کو خولا کو واپس لے کر آؤ۔ اللہ نے اس کی حق میں قرآن نازل کر دیا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، جو عورت اپنے خامد کے متعلق آپ سے گفتگو کر رہی تھی میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، یہ ہے سننا، واللہ یسمع تحاورکما، میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ یہ اللہ کا سننا ہے، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے کہاں ہے؟ آگ پر ہے۔ یہ غلیظ عقیدہ، یہ گندا عقیدہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی اسلامی ریاست کے اندر کوئی ایسا شخص رہتا ہو جس کا یہ عقیدہ ہو اللہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے، اپنے ایمان سے بتاؤ، اپنی دینی غیرت اور ضمیر سے بتاؤ، اس کو آپ کا ایمان اجازت دیتا ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ جب آپ نے ہر جگہ کہا، ایسے مرکز بھی ہیں جو شراب کے اڈے ہیں، زنا کے اڈے ہیں، نعوذ باللہ زنا ہو رہے ہیں، وہاں اللہ کی ذات ہے، کیا کہو گے؟ یہ گند خانے اللہ کی ذات ہے۔ امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے ایسے شخص کو اپنے پاس بلائے اور اس کو کہے فل یستتب، اس سے توبہ کروائے، توبہ کر، یہ تیرا کفری عقیدہ ہے، بڑا غلیظ اور خبیث عقیدہ ہے، توبہ کر۔ اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اگر وہ توبہ کرے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَلْيُقْتَلْ، اگر وہ توبہ نہ کرے تو وقت کے حاکم کو چاہیے اس کو قتل کر دے، وہ واجب القتل ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنائے بلکہ کچرے کے ڈھیر میں پھینک دے، اور کچرے کا ڈھیر بھی وہ جو آبادی سے دور ہو تاکہ آتے جاتے مسلمانوں کو اس کی بدبو سے تکلیف نہ ہو۔ ایسا گندا عقیدہ، اللہ کی ذات کے بارے عقیدہ بناؤ۔ یہ توحید کا پہلا سوال ہے کہ رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ آپ غور تو کریں، آپ اللہ کے بندو جب آپ دعا مانگتے ہیں تو کس طرح دعا مانگتے ہیں؟ یہ کیوں اس طرح دعا مانگتے ہیں؟ ذرا بتائیں تو صحیح، اس طرح آپ ہاتھ اٹھا کر کیوں دعا مانگتے ہیں؟ اگر خالق اور مالک اوپر نہیں ہے تو دعا مانگنے کا یہ انداز کیوں ہے؟ تھوڑا سا غور کیجئے میرے دوستو، یہ ایک بہت بڑا بگاڑ ہے جو اس امت میں شیطان نے پیدا کر دیا۔ اور ضمناً بتاؤں، اللہ کی ذات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بدترین انسان نے جو بگاڑ پیدا کیا وہ جہم بن صفوان ہے۔ جہم بن صفوان یہ شاگرد تھا جاد بن درہم کا، اور جاد بن درہم شاگرد تھا ابان بن سمعان کا، اور ابان شاگرد تھا
لبید بن عاصم یہودی کا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا تھا۔ گویا کہ یہ غلیظ عقیدے اگر آئے ہیں، کس محلے سے آئے ہیں؟ کسی مسلمان کے محلے سے نہیں ہے، یہودی دفتر سے، یہودی محلے سے یہ غلیظ اور خبیث عقیدے آئے ہیں۔ اس عقیدے کو اپنایا گیا۔ جہم بن صفوان نے یہ عقیدہ جاد بن درہم سے لیا، جس نے یہ عقیدہ گھڑا اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، اللہ کی صفات کو نہیں مانتا۔ اس ظالم نے کیا کہا؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، میں نہیں مانتا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کی۔ کیوں؟ کہا کہ اگر یہ مان لیا اللہ نے کلام کی، اللہ کا کلام کرنا اگر ہم مان لیں گے تو پھر اللہ کے ہونٹ ثابت کرنے پڑیں گے، اللہ کی زبان ثابت کرنی پڑے گی، اللہ کے دانت ثابت کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ کلام کرنے کے لیے ہونٹ کی ضرورت ہے، زبان کی ضرورت ہے، دانت کی ضرورت ہے، یہ چیزیں ماننی پڑے گی۔ اندازہ لگائیے اس ظالم کو، اس خبیث کو یہ پتا نہیں، وہ تو خالق ہے، اس کے حکم پر مخلوق بھی کلام کرتی ہے لیکن دانت نہیں ہے، ہونٹ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، اس کا کیا کہو گے؟ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، قیامت کے دن ایک بندہ جب جھوٹ بولے گا، بکواسات کرے گا اور کہے گا یہ گناہ میرے نہیں ہے اللہ، یہ ساری غلطیاں میری نہیں ہیں، اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج قیامت کے دن اللہ تعالی ہونٹوں پہ مہر لگا دے گا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ کلام کریں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ کلام کریں گے۔ ہاتھ کی زبان ہے، ہاتھ کے ہونٹ ہیں، ہاتھ کے دانت ہیں، اللہ کا حکم ہے بغیر دانت کے، بغیر ہونٹ کے، بغیر زبان کے یہ ہاتھ گفتگو کر رہے ہیں، پاؤں گفتگو کر رہے ہیں، اور خالق محتاج ہے ان چیزوں کا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن اللہ زمین سے پوچھے گا بتا، یہ زمین اللہ کے سامنے پوری رپورٹ پیش کرے گی، یہ بندے میرے اوپر چل کے کیا کرتے رہے، کیا گناہ کرتے رہے، کیا اچھے کام کرتے رہے۔ زمین کے دانت ہیں، زمین کے ہونٹ ہیں، زمین کی زبان ہے، زمین کی اللہ کا حکم ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے، تم خالق کے بارے کہتے ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عالم حجرن انی لعالم حجرن کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لعارفہ الان، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ فرمایا کہ آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں، ابھی میری نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس پتھر کے قریب سے جب میں گزرتا تھا وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ بتاؤ، پتھر کے ہونٹ ہیں، پتھر کی زبان ہے، پتھر کے دانت ہیں۔ ایک مشرک عورت نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، نبی علیہ السلام پہنچ گئے، آپ نے لقمہ اٹھایا، علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ نے ہونٹوں پہ رکھا، زبان مبارک سے بھی وہ لقمہ لگ چکا، اندر جا چکا، پھر اس لقمے نے نبی علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے پیغمبر مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ملا دی گئی ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، اس لقمے کے دانت تھے، اس کی زبان تھی، اس کے ہونٹ تھے؟ نبی علیہ السلام نے وہ لقمہ نکال کے پھینکا، اس عورت سے کہا یہ تو نے کیوں حرکت کی؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کے کی ہے، اس لیے اگر آپ سچے نبی ہیں اللہ آپ کو بتا دے گا، آپ کی سچائی کا پتہ چل جائے گا، اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو زہر کھا کر مر جانا بہتر ہے، میں نے جان بوجھ کر یہ کیا تھا، بتانا یہ چاہتا تھا۔ نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچ گئے، مسجد نبوی بن گئی، نبی علیہ السلام کھجور کے ایک خشک تنے کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد صحابہ کرام نے ایک قیمتی لکڑی کا منبر نبی علیہ السلام کے لیے بنا دیا۔ آج آپ کی زندگی کا پہلا دن ہے، یہ کھجور کا خشک تنا ایک سائٹ پہ کھڑا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے اس منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ شروع کر دیا۔ صحیح بخاری اٹھاؤ، جس وقت نبی علیہ السلام نے منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ شروع کیا، فصاحت النخلۃ سیاہ الصبی، جس طرح ایک معصوم بچہ اپنی ماں کو جدا پاتا ہے تو چیخے مار کر دھاڑے مار کر روتا ہے، وہ کھجور کا خشک تنا رونے لگ گیا۔ نبی علیہ السلام کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام خطبے کے دوران
آپ منبر سے اترے فضمہ الیہ، حدیث کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے اس خشک تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، جب لگایا فجعل یؤنن انین الصبی الذی یسکن، جب نبی علیہ السلام نے اس کو سینے کے ساتھ لگایا تو جس طرح ایک روتے ہوئے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے تو سسکیاں بھرتا ہے، کھجور کا وہ تنا سسکیاں بھن کر رونے لگ گیا۔ اور نبی اسلام نے فرمایا اگر میں اتر کر اس کو سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو یہ کھجور کا خشک تنا قیامت تک روتا رہتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کھجور کا خشک تنا رو پڑا، روتا رہا۔ اس کھجور کے خشک تنے کے دانت تھے، ہونٹ تھے، زبان تھی، یہ تو مخلوق ہے، تم خالق کے بارے یہ ذہن بناتے ہو؟ کیسی گندی ذہنیت! خالد بن عبداللہ گورنر نے جب اس کو پکڑا، جاد بن درہم کو اس کو باندھا، اور قربانی کا دن جو تھا عید الاضحیٰ کے موقع پر آیا، اس نے آ کر عید کی نماز پڑھائی، اس کے بعد عید کا خطبہ دیا، خطبے کے بعد کہا لوگوں نماز ہو چکی، عید کا خطبہ ہو چکا، تم جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جا کر قربانی کرو۔ آج قربانی کے لیے میں نے جاد بن درہم کو باندھا ہوا ہے، یہ خبیث کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کی تھی، آج اس کی قربانی کروں گا۔ مصلی سے اٹھا اور چھری پھیر کر جاد بن درہم کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ یہودیت کی سازش، اللہ کی صفات کے حوالے سے کہیں سرے سے انکار نہیں مانتے، کہیں صفات کو مانتے ہیں، صفات کے معنی کو نہیں مانتے۔ ہم ید کو مانتے ہیں، ید کا معنی ہاتھ نہیں مانتے۔ اللہ کا جسم ثابت ہو جائے گا تو پھر کیا ہے؟ تعویل کریں گے۔ کیا تعویل؟ کہ تعویل یہ ہے کہ ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے بلکہ قبضہ قدرت ہے۔ حضرات آج بھی اپنے محلے میں نوٹ کرو، اس طرح کی تعویلات کرنے والے مولوی آپ کو بھی آج ملیں گے، یہ گندے خبیث جراثیم آج بھی آپ نظر آئیں گے کہ وہ کہیں گے جب بھی یہ حدیث پڑھیں گے والذی نفسی بیدہ، کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ یہ معنی نہیں کریں گے بلکہ وہ معنی کریں گے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ قبضہ قدرت تعویل کریں گے، ید کا معنی ہاتھ نہیں کریں گے، تعویل کریں گے۔ کیوں تعویل کرتے ہو؟ اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانو، ان معنی کے ساتھ مانو۔ جب معنی نہیں مانو گے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ تم جو کہتے ہو اللہ کو سمیع مانتے ہیں، سمیع مانتے ہیں بغیر سم کے، بصیر مانتے ہیں بغیر بصر کے۔ سمیع تو مانتے ہیں، سماع نہیں مانتے، بصیر مانتے ہیں، بصر نہیں مانتے، تو پھر اللہ کے بندو قرآن نے کہا فدعو بہا، فدعو بہا، اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکارو۔ اگر مانا نہیں کرو گے تو پھر معنی کو ہٹا دو گے تو پھر اللہ کے آگے دعا کس طرح کرو گے؟ جب تک آپ اس کو نہیں سمجھو گے کہ اللہ تو غفور ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، میرے گناہ معاف کر دے، جب تک غفور کا پتہ نہیں چلاؤ گے کہ غفور کس کو کہتے ہیں، غفور کا معنی کیا ہے، اللہ سے بخشش کی دعا کیسے کرو گے، جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ رحیم اللہ کی صفت ہے، رحیم کا معنی کیا ہے، رحمت والا، مہربان، اس وقت تک دعا کس طرح مانگو گے؟ تبھی تو دعا مانگو گے اے اللہ تو مہربان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، مجھ پہ رحم فرما۔ جب تک اللہ کو سمیع سماعت کے ساتھ نہ مانو گے اور بصیر بصر کے ساتھ نہیں مانو گے، اس وقت تک گناہوں سے کیسے بچو گے؟ ہاں یہ تبھی ہو سکتا ہے لوگوں کو زانی، چور، بدکار بنانے کے لیے یہ تعویلیں کی جا رہی ہے۔ ایک آدمی گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر اس کا عقیدہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بصیر ہے بصر کے ساتھ، تو خوف آئے گا، ڈر آئے گا کہ گناہ نہ کروں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک بندہ بکواسات کرتا ہے، اگر اس کا عقیدہ ہو اللہ تو سمیع ہے، سننے والا ہے، سمیع کو سماع کے ساتھ مانے گا تو کبھی بکواسات نہیں کرے گا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرے گا۔ جب اس کو پتہ چل جائے وہ سمیع تو ہے بغیر سماع کے، بصیر تو ہے بغیر بصر کے، تو میرے دوستو برائی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا۔ لہذا اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے، اللہ کی ذات کو مانو کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اس کی استوا کی کیفیت معلوم نہیں ہے، اور اس کی جتنی بھی صفات ہیں ان تمام صفات کو مانتے ہیں۔ ہاں البتہ اس میں تمثیل نہیں ہے، اس میں تمثیل نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، کس طرح ہیں ہم نہیں جانتے،
ہم نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ثابت ہیں، ہاتھ کس طرح ہیں ہم نہیں جانتے، ہاتھ کی انگلیاں بھی ثابت ہیں، کہاں تعویل کرو گے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یجعل السماوات السبع فی اصبعین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، اللہ اکبر، والارضین فی اصبعین، اور ساتوں زمینوں کو ایک دوسری انگلی پر اٹھا لے گا، والشجر فی اصبعین، تمام دنیا کے جتنے درخت ہیں ان تمام کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، والثری فی اصبعین، سمان دریاؤں کو اور سمندروں کو اللہ ایک انگلی پر اٹھا لے گا، وسائر الخلق فی اصبعین، اور باقی پوری مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا۔ پانچوں انگلیوں پر اس پوری مخلوق اٹھانے کے بعد اللہ فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این المتکبرون این الجبارون، دنیا کے ظالم حکمران کہاں ہیں؟ این ملوک الارض، اور دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ ظالم کہاں ہیں؟ آج میرا دبدبہ ہے، آج میری حکومت ہے، آج میرا روپ ہے، آگے سکتہ تاری ہے، کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ ہاتھ کی انگلیوں پر پوری کائنات کو اٹھا لے گا، کیا تعویل کرو گے؟ اللہ کے عرش کے بارے تعویلات کہ جی عرش کا معنی عرش نہیں ہے، عرش کا معنی حکومت ہے، سلطنت ہے، کہ اللہ اپنی سلطنت پر قائم ہے۔ اگر عرش کا معنی یہی ہے، اپنی سلطنت پر قائم ہے، تو پھر قرآن کریم میں کیا ہے؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت کے دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر لے آئیں گے۔ آیا حکومت کو اٹھایا جاتا ہے؟ اور سلطنت اٹھانے کی چیز ہے کہ سلطنت کو اٹھا کے لایا جائے گا؟ قربان جائے، ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے، کس چیز کی؟ آج میں تعارف کراؤں کہ جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتے کیسے ہیں۔ فرمایا کہ رجلاہ فی الارض السفلی، وہ فرشتے ایسے لمبائی میں ہیں کہ ان کے پاؤں 7ویں زمین پر ہیں، ان کے پاؤں 7ویں زمین پر ہیں۔ وفوق کرنہ عرش الرحمن، اور ان کے سر کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ وما بین شحمت اذنہ، وما بین شحمت اذنہ وعاتقہ مسیرۃ 700 عام، اور یہ فرشتے ایسے ہیں ان کے کان اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کا سفر ہے۔ یہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کی عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یہ سلطنت کو اٹھایا ہوا ہے، یہ حکومت کو اٹھایا ہوا ہے۔ کیا ہدہد نے کیا کہا تھا؟ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، میں دیکھ کر آیا ہوں اس خاتون کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ کیا حکومت بتائی تھی؟ اگر حکومت ہوتی نعوذ باللہ سلیمان السلام یہ نہ کہتے ایتونی، جاؤ اس کے عرش کو لے کر آؤ، اس کے آنے سے پہلے اس کے عرش کو لے کر آؤ۔ حکومت لائی جاتی ہے، سلطنت لانے کی چیز ہوتی ہے۔ یہ تعویلات ہیں، بغیر تعویل کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تعطیل کے ہم اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی صفات کو بھی مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے جو میں نے اختصار کے ساتھ پیش کی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ رب العالمین۔